بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار والصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. کل جس مضمون کو استغفار کے مضمون شروع کیا تھا، آج اسی کا تسلسل ہے. استغفار اور توبہ کا مضمون انسان کی زندگی کے ہر لمحہ جاری رہتا ہے، اور جس لمحہ استغفار اور توبہ کے مضمون سے ہم عاری ہوتے ہیں اس وقت پہ ہماری روحانی زندگی ریورس ہونا شروع ہوتا ہے، اور اس کو ہمیشہ آگے رکھنے کے لیے اس مضمون کو سمجھنا اور اس کی گہرائیوں میں اس کو سمجھ کر اس سے استفادہ کرنا ضروری ہے. سیدنا حضرت مسلم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں استغفار اور توبہ کا یہ مطلب نہیں جو آج کل لوگ سمجھ بیٹھے ہیں. استغفر اللہ کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا جبکہ اس کے معنی بھی کسی کو معلوم نہیں. ایک اور جگہ پھر کیا ہے اس کا معنی، کس طرح اس کو سمجھنا چاہیے. مسلم علیہ السلام فرماتے ہیں استغفر اللہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے. ان لوگوں کی تو چونکہ یہ مادر زبان تھی، یعنی عربوں کی ذکر فرما رہے ہیں، اور وہ اس کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھے ہوئے تھے، اس لیے تو ان کے لیے کوئی مشکل اور الجھن نہیں تھی. استغفار کے معنی یہ ہیں کہ خدا تعالی سے اپنے گزشتہ جرائم اور معانی کی سزا سے حفاظت چاہنا، ایک یہ ہے، اور آئندہ گناہوں سے سرزد ہونے سے حفاظت مانگنا. استغفار انبیاء بھی کرتے تھے اور عوام بھی. یعنی استغفار کا ایک معنی یہ ہے کہ انسان جتنی بھی دکھ اور پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں اس کی اصل وجہ کسی نہ کسی گناہ کی پاداشت ہوتی ہے، کوئی شامت اعمال ہی ہوتا ہے، اور اس سے بچنے کی اس کی تلافی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ایک استغفار ہے. دوسرا، انسان کے اندر جینیٹک طور پر بھی بعض ایسے مواد ہیں جس سے انسان ہمیشہ بچنے سے قاصر رہتا ہے، اور اسے آئندہ گناہ سرزد ہونے سے اس کو اندر ہی اندر دبائے رکھنے کے لیے دعائیں کرتے رہنا ایک استغفار، اس کو ظاہر نہ ہونے دیں. دوسری یہ ایک خدا تعالیٰ کی طرف سے کچھ عصمت کچھ کا لفظ میں نے غلطی سے بولا، خدا تعالیٰ کی طرف سے بعض کو کامل عصمت، بعض کو اس سے نسبتاً کم، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل اور مکمل عصمت، یعنی گناہوں سے بالکل صاف ایک زندگی عطا کی تھی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دی ہوئی ایک عطا ہے. یعنی عصمت کوئی جائیداد نہیں کسی کی، اللہ خود دیتا ہے، چاہے استغفار سے دے چاہے ویسے دے. اس کی حفاظت کی خاطر انبیاء استغفار کرتے تھے. یہ تین معنی ہیں جو مسیح علیہ السلام نے ہمارے سامنے رکھا ہے. میں چونکہ کچھ مجبوریوں کی وجہ سے کل وہ مضمون کھول نہیں سکا، اس لیے میں آج پھر اس کی طرف آتا ہوں کہ استغفار کا معنی کچھ اس طرح ہے کہ میں اس کو سب سے پہلے 88 میں خلیفۃ المسیح رابع کے ایک خطبہ سننے کا موقع ملا، یعنی اپریل میں حضور کے جو خطبات آئے تھے، اور اس وقت استغفار کے مضمون حضور نے رمضان کے دنوں میں کھولا، اور اس سے پہلے جو استغفار کا مضمون سمجھتا تھا وہ کچھ اور تھا، اس کے بعد کچھ اور بنا. اور میں نے مسیح علیہ السلام کے بعض کتب کو اس استغفار کی تقریباً کتب کی جہاں بھی استغفار کے مضمون ہے اس کو انڈیکس کے ذریعے، اس وقت نیٹ وغیرہ نہیں تھا،
इंडेक्स के जरिए सारे इकट्ठे किया हुआ था पहले से, और मसीमों ने जहां इस्तिगफार की मजमून कहा है वो सारे के सारे उठा के एक जगह लिख के रख के फिर उसको पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त हुजूर के ये मजमून आए, 2 खुतबात मुतवातिर आए, फिर उसके बाद एक खुतबा आए। तो हुजूर ने उस खुतबे में ये ऐलान किया कि मैंने रबुआ में इस मजमून को खोला है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी वसाइल नहीं था उस वक्त रबुआ में जो खुतबा हुजूर ने दिया उसको दोबारा पढ़े। अल-फजल भी नहीं होता था उस वक्त हमारे पास, लेकिन अल्लाह का फजल ऐसा है अब हमें मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक खलीफे वक्त ने जो आज भी कहा हो वो सारे के सारे हमारे पास मुयस्सर। एक ऐसा फजल हुआ इस पे हर इल्मी मैदान में कि उसको पढ़ना आसान है। मैं इसलिए इन बातों को आपके सामने रख रहा हूं ताकि ये एक ऐसा मजमून है जो जिंदगी से कुछ दूर रखा जाए। इसको हर आदमी को जो उर्दू जानता है खुद पढ़ना चाहिए, और मेरे ख्याल बाज़ जबानों में इसकी ट्रांसलेशन भी हुई है, क्योंकि ये सब खुतबात मैंने खुद ट्रांसलेट किए हैं मलयालम जबान में, और उस जमाने में तमिल में भी होता था, तो उस ट्रांसलेशन को भी रखकर इसको पढ़ना चाहिए। और मैं ये भी जानता हूं कि ट्रांसलेशन कभी भी पूरी नहीं होती। मैं खुद जानता हूं अब जो इस मजमून को मैं पढ़ता हूं वो ट्रांसलेशन के वक्त जो मैं किया वो सही नहीं है, क्योंकि इंसान की इस मजमून में हमेशा कुछ न कुछ इजाफा होता रहता है मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तहरीरात की वजह से। अब इसको मैं इसकी सीरियसनेस समझने के लिए इतनी बातें की कि इसको एक ऐसी मजमून नहीं है जो एक इल्मी मजमून है, बल्कि इंसान की जिंदगी के साथ उसकी जिंदगी और मौत का सवाल इसके साथ रहता है, खुदा तआला से ताल्लुक उसी के साथ रहता है। कल जो मजमून बयान किया था वो ये था, जो आयत की मैंने तर्जुमा कल की थी इसलिए अभी दोबारा नहीं कर रहा, कि जो इस्तिगफार करने वाले साबिरीन और सादिकीन और कानितीन और मुनफिकीन और मुस्तगफिरीन बिल असहार होते हैं, यानी सच्चे होते हैं, सब्र करने वाले होते हैं, खुदा की तरफ झुकने वाले और आजिज़ी इख्तियार करने वाले होते हैं, और अपनी कुव्वतों को दूसरों को दुख बांटने में खर्च करने वाले होते हैं। खुदादाद ताकत रिज़्क को जो भी उसको दिया है उस रिज़्क को, उस ताकत को खुदा की राह में दूसरे जो दुखी इंसान है उसकी दुख दूर करने के लिए वो उसकी दुख खुद अपने ऊपर लेकर उसकी दुख को अपने लिए बांट देता है। और सहरी की जो बात की उसको मैं दोबारा पढ़ूं तब ताकि इस मजमून का तसलसल कायम रहे। सहरी की बात यह थी कि सुबह इस्तिगफार करने वाले होते हैं, तो मसीह ये फरमाया था सबसे पहले तो मैं सुबह से मुतल्लिक़ कहना चाहता हूं अखिल के इत्तिबा से, सबसे पहले मैं तो सुबह से मुतल्लिक़ कहना चाहता हूं कि बख्शिश के लिए, बख्शिश तलब करने के लिए सुबह का होना जरूरी नहीं है। कुरान करीम से तो यह पता चलता है कि हर वक्त इस्तिगफार करनी चाहिए, सुबह भी, शाम को भी, दिन को भी, रात को भी, खुसूसियत के साथ रातों को उठ उठ कर इस्तिगफार करने का तो बहुत जिक्र अहादीस में मिलता है। हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का इस्तिगफार से बहुत गहरा ताल्लुक था, और बाज़ दफा सहाबा ने ताज्जुब से पूछा भी कि या रसूल अल्लाह आप क्यों रातों को ऐसी कड़ी इबादतें करते हैं और उससे ऐसे इस्तिगफार करते हैं, क्या खुदा ने आपके सारे गुनाह बख्श नहीं दिए? आपने फरमाया हाँ, लेकिन क्या मैं अब्द शुकुर न बनूं, क्या मैं खुदा का शुक्र करने वाला बंदा न बनूं? यह था मैं जो असमत अंबिया को दी जाती है उसके लिए शुक्र, और अल्लाह ताला के उस असमत की खुदा के ने जो दिया है खुद मुफ्त दिया है और इसकी खुदादाद एक अजमत है, उसके लिए उसके शुक्र के तौर पर इस्तिगफार में लगे रहते थे। और इस्तिगफार दरअसल यह है कि इंसान जो सुबह की इस्तिगफार का मतलब यह है कि इंसान अपनी सदाकत पर जब गौर करते हैं, अपने सब्र पर जो गौर करते हैं, अपनी आजिज़ी पर जब गौर करते हैं, तो इंसान अपने अंदर यानी दिल को चीर चीर कर जाते हैं अंदर, तो उस कोने में, इस कोने में, उस कोने में, उधर इधर थोड़ा न थोड़ा उसको पता चल जाता है ये मुझे इस्तिगफार करके धोनी चाहिए, ये मुझे इस्तिगफार से इसको हटानी चाहिए। और इस जो ये देखने का ये जो अमल है वो सिद्क के साथ हर अमल का ताल्लुक, यानी सब्र में कहां तक सादिक हूं मैं, आजिज़ी इख्तियार करने में कहां तक सादिक हूं मैं अपनी कुव्वतों को दूसरों के दुख दूर करने के लिए जो मेरे लवाहिकीन है या जो मेरे पहचान के जो मेरे सामने आते हैं, मेरे रिलेशन से जो मेरे साथ ताल्लुक रखते हैं, उनकी दुखों को बांटने में कहां तक मैं सादिक हूं। उन सब चीजों को सोचते हुए एक ऐसी बहुत खाली जगह नजर आता है और बहुत से अपनी खामियां नजर आते हैं,
ایسا لگتا ہے کہ اس وقت میرے سے بدتر اور کوئی چیز نہیں. شاید مسیح علیہ السلام کا وہ لفظ اس وقت صادق آتا ہے، بدتر بنو ہر ایک سے، شاید اسی سے تمہارا دخل ہو اللہ تعالیٰ کے حضور. تو شعر کے الفاظ مجھے یاد نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید اسی سے خدا تعالیٰ کے حضور تمہاری مثال ہو. کہ وہ ایک مضمون ہے جو صبر اور صدق اور عجز کے ساتھ رہتا ہے، اور اس کے ساتھ عجز میں جو صدق ہے وہ ایک الگ تعلق ہے. عاجزی کرنے میں اس صدق کا جو مضمون ہے ہر لفظ کے ساتھ پھر تعلق رکھتا ہے. عاجزی میں صدق کے ساتھ کیا تھا یا اس کے کوئی بناوٹ تو نہیں تھی، اور اس میں کہاں تک میں اپنے چیر کو دیکھتا ہوں تو پھر اس میں اور خلائیں نظر آتی ہے. اور یہ مضمون ہر انسان کے ساتھ الگ الگ کیفیت سے جاری ہوتا ہے. اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو آپ نے فرمایا کرم خاکی ہوں، تو اس پر لوگوں نے اعتراض کیا یہ کیا ہماری اصلاح کرے، خود کرم خاکی ہے. کیونکہ وہ اندھیرے میں بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے روشنی میں رہنے والے آدمی کی خیالات کو سمجھ نہیں سکا. خود اندھیرے کے پیداوار تھے، اس وجہ سے اس روشن دماغ والوں کو پہچان نہیں سکا. اس لیے انبیاء ہمیشہ اپنے آپ کو بہت ہی ایسا سمجھتے ہیں کہ اس سے بدتر اور کوئی نہیں. اس طرح وہ اپنی ذکر کرتے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ انبیاء بالکل ساری دنیا سے گئے گزرے ہیں، لیکن ان کے عرفان ہوتا ہے کہ انہوں نے عاجزی اور اس میں ہماری جیسی نہیں، انہوں نے کچھ ایسا سوچا، ایسا خدا تعالیٰ کی عطا کو دیکھا، تو عاجزی اور صدق اور صبر اور اپنی طاقتوں کو خدا کے حضور خرچ کرنے میں انہوں نے اپنے ایک عرفان حاصل کیا. اس کی وجہ سے استغفار کرتے تھے. اب مطلب یہ ہوا کہ ہر انسان کے استغفار اس کے اپنے عرفان کے مطابق بدلتا رہتا ہے، اور ہمیشہ ہر انسان کے لیے الگ الگ مرحلہ ہے. اور خدا ایک نور ہے جس کی انتہا نہیں، اس صفات کے کبھی بھی انتہا نہیں. اب ان صفات کے ساتھ ہم تقابل تو لفظ بھی غلط ہے، اس صفات کے ساتھ کچھ اپنے بارے میں سوچتے ہیں، یہ کہہ سکتا ہوں کہ کچھ سوچتے ہیں، پھر ہماری استغفار کسی جگہ رکتی نہیں، پھر آگے چلتا ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی ان استغفار کو سوچتے تو ہماری کوئی حد نہیں ہوتی، لیکن جب خدا تعالیٰ کی صفات کو سوچتے پھر اس کی حدود اور پار ہو جاتے ہیں. اس لیے زندگی کی ایک الگ مضمون ہے، یہ اتنا لذت والی مضمون ہے. استغفار میں جب انسان لگے رہے، انسان کو دکھ اور پریشانیاں ہوتے رہے اور استغفار کرتے رہے، اتنا مزہ اور کسی چیز میں اتنی لذت نہیں. کیونکہ انسان دکھوں اور پریشانیوں میں ہمیشہ ایک سبق اس کو ملتا ہے، لیکن جو اس کی کامیابیاں اور اس کی جو بڑی بڑی چیز پہنچ ہوتی ہے، اچیومنٹ ہوتی ہے، اس پہ صرف سیلیبریشن ہوتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. اور اس چیز کی انسان ہمیشہ اپنے نفس میں غوطہ زن رہے اور اس میں پورا ڈوبتے رہے تو اس کا ایک خاص معنی اس کو مل جاتا ہے. اب میں کل جو مضمون چھوڑا تھا وہیں سے پھر شروع کروں. کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آگ. یہ مسیح علیہ السلام کا ایک شعر ہے کہ اپنے جب مسیح موعود علیہ السلام کو ہم نے امام مانا، جس کو اللہ نے ہدایت دی، ان کی یہ حالت تھی، تو ہماری کیا حالت ہونی چاہیے، یہ بھی ہمیں سوچنے والی بات ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک اقتباس پچھلے سال میں نے 3 یا 4 درسوں میں اس کو لیا تھا، اور انہی اقتباس میں سے کچھ دوسرے اقتباس بھی اس کے ساتھ تھا. میں اس کو سب ساتھ لوں گا، ایک دو جگہ اس کو پھر یاد کروں گا. لیکن وہ جو پچھلے کلاس کی کسی کو یاد ہو، اکثر کو مجھے خود بھی یاد نہیں میں نے کلاس دیا تھا، لیکن جس کے سنا کبھی بھی زندگی کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے وہ جگہ یاد رہتا ہے، تو اس کو میں دوبارہ اس کو یاد کروں گا. لیکن ساتھ مسیح علیہ السلام سے اقتباس وہی پڑھ رہا ہوں جو پہلے پڑھا ہے، اس کے بعد پھر آگے چلوں گا. لیکن معنی وہ کچھ اور ہے جو خلفائے کرام سے اخذ کیا ہے، ان کے خطبات سے اخذ کیا ہے. مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، کوئی چور یا خونی چوری یا خون کرتا ہے تو اس کے دل میں اسی وقت ڈال دیتا ہے کہ تو نے یہ کام برا کیا، اچھا نہیں کیا. لیکن وہ ایسے ارقا کی کچھ پرواہ نہیں رکھتا، کیونکہ اس کا نور قلب نہایت ضعیف ہوتا ہے.
یہ جو لفظ ہے نور قلب، اس کے بنیاد بھی المستغفرین بالاسحار سے ہے. وہ صبح جس کا ذکر کیا تھا، یہاں اس نور قلب کی بات ہو رہی ہے. یعنی جو چور چوری کرتا ہے، زانی زنا کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، تو اس کے نور قلب یعنی قلب کی ایک نور ہے، وہ ضعیف ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے. اس کو اس بارے میں سوچنے کی طاقت نہیں ہوتی. اس لیے اس کو خود اس کے ذہن کہتا ہے کہ غلط کرتا ہے، لیکن اس کو دکھائی نہیں دیتا. اس کی زندگی میں اس کا کیا اثر اس کو پتہ نہیں چلتا، اور اس کے روح پر کیا اثر ہے، اور روح کے بعد پھر اس کی عام جسم پر کیا اثر ہے، اس کے بعد اس کے ریلیشن میں کیا اثر ہے. ایک شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کو جھوٹ بولتے ہوئے پتہ نہیں ہوتا، اس کے نور قلب اگر ضعیف ہو تو اس کو پتہ نہیں چلتا میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن اس کا اثر اس کے روح پر ہوتا ہے. وہ کبھی بھی اس کو ٹال نہیں سکتا کیونکہ روح اس کے ساتھ ہے. جب روح پر اثر ہو تو لازمی ہے اس کے جسم پر اس کا اثر، اور لازم ہے جسم پر اثر، روح پر اثر ہو، جسم کے ہر انگ پر اس کا اثر ہو، ہر ذرہ ذرہ پر اس کا اثر. اور جس کے جسم پر یہ اثر ہے اس کے ساتھ لگنے والوں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، اور اس کے کیریکٹر کا اثر ساری دنیا پہ ہوتی ہے جہاں بھی ہو جاتا ہے. جھوٹے انسان کی اتنی زیادہ اس کا اثر، اس کو خود نور قلب ضعیف ہونے کی وجہ سے اس کو پتہ نہیں چلتا، اور جس کی وجہ سے انسان خود اپنے عیب کو نہ دیکھنے کی وجہ سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. بس اوقات انسان کے اندر بہت جراثیم داخل ہوتے ہیں اور وہ سوچتا نہیں، وہ چلتا رہتا، بہت دنوں کے بعد پتہ چلتا کینسر ہے یا ایسی بیماری ہے جس کو اس کی آخری سٹیج پہنچ چکا، بھی نکل نہیں سکتا، لیکن اس وقت اس کو پتہ چل جاتا آخری وقت ہوتا ہے. اسی طرح اخلاقی بیماریاں بھی انسان کے اندر جراثیم کے طور پر بالکل چھوٹے سے وائرس کے طور پر پڑا رہتا ہے، اور اس کے پوری جسم کو وہ متاثر کر رہا ہوتا ہے، اس کی روح کو متاثر کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے ساتھ رہنے والوں پر بھی اس کو متاثر کرتا ہے. اور مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون کو اس طرح چھڑا ہے، صرف انسان پر نہیں، جن اشیاء کے ساتھ رہتا ہے ان اشیاء پر بھی ہمارے اخلاق کا اثر ہوتا ہے. یعنی جاندار والی بات نہیں کر رہے مسیح، ہر جاندار پر جو ایک اخلاقی قوت ہے اس قوت کا اثر ہوتا ہے. جو کھانا ہم کھاتے ہیں اس کھانے پر ہماری دل کی اثر ہوتا ہے، ہماری روح کی اثر، ہماری جسم کی اثر. جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس کے ٹیسٹ پہ اور اس کے پورے اس جسم پہ وہ محلول ہونے میں، جسم کے اندر وہ جذب کرنے میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے. اور مسیح علیہ السلام نے اس میں تفصیلی روشنی ڈالی ہے، میں وہاں سے پھر واپس آتا ہوں. ان سب چیزوں کو سوچتے ہیں تو نور قلب کی روشن ہونے کی ضرورت ہمیں پتہ چل جاتی ہے. اس لیے میں نے بات کی، جب اس طرح سوچتے ہیں میرے صحت پر کیسا اثر ہوا، دوسروں کی زندگی پہ میں کیسا متاثر ہوا، میرے ساتھ رہنے والوں پر کیسا اثر ہوا، دوستوں پہ کیسا اثر ہوا، گھر میں کیسا اثر ہوا، بچوں پر میرے سے کیا اثر ہوا، یہ ساری کی ساری چیزیں جب سوچتے ہیں تو انسان صبر کے ساتھ اس پر بیٹھ جاتے ہیں، اپنے صدق کے ساتھ اس کا تجزیہ کرتے ہیں اور اپنی عاجزی کو اس کے سامنے رکھتے ہیں، تو انسان پر ایک صبح پھوٹتی ہے. اس صبح کی وجہ سے انسان استغفار کرتا ہے. اگر صبح نہیں ہو تو پھر استغفار نہیں کرتا. اس لیے چور اور خونی کی مسیح اس طرح ذکر کرتے ہیں، برا کام اچھا نہیں کیا اس کو پتہ چلتا ہے، لیکن وہ ایسے القاء کی کچھ پرواہ نہیں رکھتا. شروع میں وہ القاء آتی ہے اس کی پرواہ نہیں رکھتا کیونکہ اس کا نور قلب نہایت ضعیف ہوتا ہے. مسیح علیہ السلام خلیفۃ المسیح اقتباس کے بارے میں ایک جگہ فرماتے ہیں، بعض کا نور قلب یعنی بعضوں کی صبح اتنی دھندلائی جاتی ہیں کہ جسے کہتے ہیں کہ صبح کاذب ہے ان کی. صبح کاذب شاید سب نہ سمجھے لی اردو نہ جانے والے، کہ صبح کاذب اس کو کہتے ہیں جو صبح آنے سے پہلے ایک ایسا لگتا ہے کہ ابھی صبح ہوگی. بس اوقات پرانے زمانے میں گھڑی وغیرہ نہیں ہوتی، میں خود اس عرصے سے گزرا ہوں، تو جب ہم لوگ سحری پہ اٹھتے تھے لگتا تھا ابھی صبح ہو گیا، اب سحری کیسے کریں، کچھ دیر کے بعد دیکھتا تھا اندھیرا آ جاتا ہے. تو صبح کاذب کی حضور نے مثال دی کہ ابھی ایسی ہے کہ جھوٹی صبح ہے لیکن صبح بھی نہیں آئی، لیکن اس میں بھی کچھ نظر آتی ہے. تو نور قلب کی ذکر حضور اس طرح فرماتے ہیں، حالانکہ خدا تعالیٰ کی آواز بتا بھی رہی ہوتی ہے
یہاں آواز اور نور کا جو حضرت مسیح علیہ السلام نے تقابل فرمایا ہے یہ بہت دلچسپ ہے. جتنا انسان نور قلب سے محروم ہوتا چلا جائے اتنا وہ دوسرے کی ہدایت کا محتاج ہوتا چلا جاتا ہے آواز کے ذریعہ. اب ایک انسان خود یہ سوچنے کی طاقت نہیں رکھتا، دوسرا اس کو آواز کے ذریعے اس کو بتانا چاہتا ہے. کیسے؟ ایک اندھا ہے، اس کو نظر نہیں آتا، اس کو آواز دے کے ادھر ادھر لے کے جاتا ہے. جب اندھا آدمی آواز سے پہچان، میں نے بعض اندھوں کو ایسا دیکھا آواز سے وہ پہچان لے گا کون آدمی ہے. کہیں سے کسی زمانے میں کبھی ملا ہوگا، اس وقت اس آدمی کے پاس سے میں خود دیکھا ہوں ایک ایسے شخص کو جو صرف ایک بار ملا تھا میں نے، اس کے بعد میری آواز سے وہ پہچان لی. تو اندھا آواز سے پہچانتا ہے. اس طرح بعض کو مسیح موعود علیہ السلام کی اور خلفائے کرام کی آواز سے اپنے آپ کو پہچانتے. میں کہا ہوں اس آواز دیتے ہیں، اس کو آواز کے ساتھ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہوئے اپنی زندگی کا پہچان ان کو مل جاتے ہیں. اور عقل بھی، حضور پھر کہتے ہیں عقل بھی ضعیف ہوتے ہیں. ان کی عقل بھی ضعیف، یعنی ان کا نور قلب بھی ضعیف ہو جاتا ہے، عقل بھی ضعیف ہوتی چلی جاتی ہے. قوت بہیمیہ یعنی نفسانی قوت اور جو حیوانی قوت ہے وہ غالب اور نفس طالب ہوتا چلا جاتا ہے. ایک جو مسلموں کے جملے ہیں پڑھنا بڑا، اس کی ترکیب بھی مشکل ہوتا ہے بس اوقات، لیکن میں نے اس میں یہ پڑھا، مجھے اس کی جو کنہ کھلا ہے وہ اس طرح تھا کہ خلیفۃ مسیح رابع اس کی ایک بات ہمارے سامنے رکھی. مسلموں کی عام کتب پڑھنے میں اس مضمون سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں میں، کہ مسیح موعود کی کتب میں ہمیشہ قرآن کریم کی بعض آیات کی طرف اشارہ ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم پڑھ پڑھ کے اسی مضمون کو جو بیان کرتے تو وہ آ جاتے ہیں. بعض لوگ ہیں نا جو ڈرائیور ہے تو جب بھی کام کرے ڈرائیونگ کی بات کرے گا، جو دوسرے کوئی پیشے کا آدمی وہ اپنے پیشے کی بات کرے گا، وہ ہر چیز پہ اس کی مثال دے گا. تو مسیح موعود علیہ السلام قرآنی علوم لے کر آئے تھے، اس لیے آپ کی کلام میں قرآن کی طرف اشارہ کر لیتے. قرآن میں یہ کہا، قرآن میں یہ کہا، یہ نہیں کہتے، کہے بغیر بھی وہ قرآن کے الفاظ اس کے اندر آ جاتے ہیں. اس کو خلیفۃ مسیح رابع نے ایک دفعہ کھلا تھا کہ مسیح موعود علیہ السلام بعض ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ قرآن میں گہری طور پر وہ مضمون موجود ہوتے، وہاں جا کے قرآن پڑھتے تو پتہ چل جاتے وہ مضمون ہے کیا چیز. اگر حضور کی اب سنیے، اب سمجھنے میں آسان ہو جائے گی. عقل بھی ضعیف ہوتی چلی جاتی ہے اور قوت بہیمیہ یعنی نفسانی قوت اور جو حیوانی قوت ہیں وہ غالب اور نفس طالب ہوتا چلا جاتا ہے. یہ قوت جتنی غالب ہو اتنی ہی نفس کی طلب بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے فکرے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے. حضور فرماتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے فکرے ہیں مسیح علیہ السلام کے، بلکہ بعض الفاظ ہیں ان کا سب کا قرآن کریم اور حدیث کے مضامین سے بھی گہرا تعلق ہوتا ہے، اور ہر ایک کی جڑیں یا قرآن میں ہیں یا سنت میں ہیں. یہ بات سمجھ لے تو پھر مسیح کی الفاظ کے معنی ڈکشنری میں نہیں ملتے، الفاظ کے معنی قرآن میں ملتے ہیں یا سنت میں ملتے ہیں. اب طالب ہوتا چلا جاتا ہے ایک لفظ ہے. طالب کیا ہے؟ جب انسان کے نور قلب ضعیف ہو، جس کو اپنی سچائی پر غور کرنے کی طاقت نہ ہو، اپنی عجز پر غور کرنے کی طاقت نہ ہو، اپنی صبر پر غور کرنے کی عادی نہ ہو، تو پھر اس کے نور قلب ضعیف ہوتا ہے. تو وہ طالب ہوتا ہے کس چیز کی؟ قوت بہیمیہ کی. قوت بہیمیہ کے جانوروں والی قوت، اس کو میں بعد میں تشریح کروں گا، پہلے طالب کی معنی بتاؤں. طالب قرآن کریم ایک لفظ ہے، حل من مزید. جب انسان غلط کام کرتا ہے تو اس کو پھر سوچتا ہے کچھ اور بھی دے مزید، یعنی جہنم کل کہتا ہے جب آگ میں جل رہا تو آگ کیا زبانی بول رہا تھا، اس میں اور ڈالو، وہ جلتا ہے. جلنے والی وہ آواز، اب اس کی ایک زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے ڈالو میں جلوں گا. آگ کبھی یہ نہیں کہتا ہے کہ مجھے اب ڈالنے کی ضرورت نہیں، آگ ہمیشہ یہ کہتا ہے ڈال دو میں جلتا چلا جاؤں گا. اور یہی چیز جو نور قلب جس کی ضعیف ہوتی ہے، جس کی کمزور طبیعت کے ہوتے ہیں، اپنے آپ پر غور کرنے کی عادت نہیں ہوتی، وہ یہ سوچتا رہتے اور گناہیں کرتے جائے کرتے چلے جائے، اس گناہ میں بھی مزہ نہیں آیا، اس میں بھی لذت نہیں آیا، اور نور قلب ضعیف ہونے کی وجہ سے جہنم کی ایک منہ بولتا تصویر بن جاتا ہے، اور وہ اسی میں آگے چلتا چلا جاتا ہے. پھر استغفار کی اس کو توفیق نہیں ملتی. اور نور قلب کو اجاگر کرنا یہ اس کی پہلے، اگر اس کے لیے اگر خود عقل اور فراست نہیں رکھتے تو انبیاء کی آواز سے
خلفائے کرام کی آواز سے پہچان ہوتی ہے. اندھے کو جس طرح آواز دے کے اس کو پہچانتے اس طرح وہ آواز دیتے، تو اس آواز کو کان دھرنا چاہیے. اور اس خلفائے کرام کی خطبات کو اس رنگ میں سننا چاہیے کہ میری نفس کو خود اس کی عقل نہیں آ رہی، اس کی فراست نہیں، اب آواز آئے گی میرے کان میں کہ اے اندھے اس طرف چلو، تیری نظر نہیں آتی تو میں دکھا دیتا ہوں. تو اس کی وجہ سے پھر اس کی نور قلب فراست میں آ جاتی ہے، اس کے نور قلب اس پر کھل جاتا ہے. جس کی میں نے ذکر کی تھی قوت بہیمیہ، پھر اس کو ٹچ کر کے پھر آگے چلوں. قوت بہیمیہ انسان ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ، میں ابھی پڑھ رہا تھا تو اچانک آواز آ گئی، تو میں جب سمجھ نہیں رہا تو آواز سے میں پہچان لیا کہ بعض لوگوں کے طبیعت کے اندر بعض غصہ والی طبیعت زیادہ ہوتی ہے. ان پر کبھی بھی ہمیں غصہ نہیں ہونا چاہیے. میں ہمیں کا لفظ بھی میں اس پہ استغفار کرتے ہوئے بولنا پڑتا ہے کہ ہر آدمی سے ہوتا ہے، کون بڑا کون چھوٹا ہمیں نہیں پتا. کہ انسان کی جو طبیعت ہے اس کی جین میں بعض چیزیں داخل ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کی غضب باہر نکل آتا ہے. تو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون کو جو بیان کرے براہین احمدیہ میں، میرے خیال 182 سے شروع ہو جائے گا. میں نے براہین احمدیہ کے دوسری والیوم کے روحانی خزائن کے جو والیوم ہے، دوسرے والیوم براہین احمدیہ، اس کی 184 سے شروع ہو گئی مضمون. اور اس میں حضور نے 3 ٹائپ کے طبیعتوں کا ذکر کیا، 3 مزاجوں کا ذکر کیا. اس میں سے ایک انبیاء کی مزاج ہے، دوسری مزاج یہ ہے کہ کبھی غلطی کرتا ہے کبھی نیکی کرتے ہیں، دونوں مل کے چلتے ہیں اور نیکیاں ان کی غلطیوں کو دور کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے، پھر نیکی کی توفیق دیتا ہے، اس غلطیوں کو دور کرتا ہے. دوسری ایک طبیعت ہوتے ہیں جن کے اندر قوت بہیمیہ غالب ہوتا ہے. بہیمیہ مانا بہائم ہوتے ہیں، جانور. جو بعض مطلب بکری کے اندر یہ خوبی ہے کہ وہ ہمیشہ نرم رہتا ہے، وہ کبھی اپنا وہ چیز نہیں دکھا سکتا، جہاں غصہ دکھانا وہاں غصہ نہیں دکھا سکتا. بعض طبیعت ایسے ہوتے اتنے نرم ہوتے کہ ہر جگہ وہ بیٹھ جاتے ہیں، جہاں اس نے اپنے کام دکھانا ہوتا وہاں بھی وہ بزدلی کی وجہ سے نہیں دکھاتا. بعض طبیعتیں اتنے گرم ہو جاتے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں کب گرم ہو گیا. غصہ کیوں ہوتا ہے تو پوچھتے میں غصہ ہو رہا ہوں، ان کو پتہ نہیں ہوتا غصہ ہو رہا ہے. اور اسے کہتے ہیں وہ گالی کیوں دے، کون گالی دیا، میں تو بات کر رہا تھا، گالی کسی نے دیا. پھر اس کو پہچانا ہوتا ہے کہ میں نے دیا ہے. تو ان کی طبیعت کے اندر وہ طبیعت غالب ہوتے، وہ نہیں خراب ہوتے. بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بڑے خراب ہے، وہ یہ نہیں ہوتا، ان کی طبیعت کے اندر وہ خوبی ہے، اس کی وجہ سے وہ آگے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی کسی جین میں، آدم علیہ السلام سے چل رہے جین، تو اس میں سے کسی ایک کی جین ان کے اندر پڑ گئی جس کی وجہ سے وہ طبیعت کے غالب ہونے کی وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے یہ استغفار کا مضمون ہے کہ ایک بار اگر غالب ہو گیا تو اس پہ اسی وقت اللہ تعالیٰ ان کو نور قلب اگر ضعیف نہ ہو، آواز ان کو بعد سے ملتی رہے تو اسی وقت وہ استغفار شروع کر دیتے، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بچا دے. اور خدا تعالیٰ کی یہ ایک قانون ہے. ایسے لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ ان کے پاتال تک جانتا ہے، میں ان کی بات کو بعد میں پڑھوں گا کیونکہ آج اس طرح وقت نہیں، ان کی جیسے نا پوتروں سے بھی میں واقف ہوں کہ جس بچے کو بچپن سے اس کے دھویا نہلایا ہو تو اس کی ہر کمزوری اس کے پاس ماں کے پاس ہوتی ہے، تو بچہ جیسے اس کو چھپاتا رہے اس کو پتا ہوتا ہے فلاں جگہ پہ فلاں نشانی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم اپنے ماؤں کے پیٹ میں تھے تب بھی میں جانتا ہوں تمہیں، اور تمہاری جو پروسیسنگ جو دنیا میں چل رہا تھا اس سے پہلے میں تمہیں جانتا ہوں، اور تمہاری کمزوریوں کو جانتے ہوئے میں نے اس صفت کو رکھا ہے غفور الرحیم والی صفت. اس کو میں نے اس لیے رکھا کہ تمہارے اندر وہ کمزوریاں ظاہر ہوگی، لیکن میں نہیں چاہتا تم باہر چلے جاؤ، میں نہیں چاہتا تم واصل جہنم ہو جاؤ، اور میں نہیں چاہتا کہ تم کہیں بھٹکتا پھرے، اپنی صلاحیتوں کو بروکار نہ لائے. اس لیے میری جو صفت ہے رحمان اور رحیم اور اس کے ساتھ غفور کا جو صفت ہے وہ میرے اندر دائمی صفت ہے، تم دائمی مریضوں کے لیے، اور اس کے لیے تم استغفار کی طرف آؤ. یہ مضمون ہے جو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام یہاں بیان فرما رہے ہیں. اس لیے جو جہاں تک میں پہنچے بس اتنا ہی ہے.
सो उस तौर की तबीयतें भी दुनिया में पाई जाती हैं। उसी में के अल्फाज दिए। अब तक जो मैं बयान कर रहा था मैं अपनी तरफ से था, कुव्वत बहीमिया गालिब और नफ्स तालिब हो जाता है, इसलिए आपने जो कुव्वत बहीमिया गालिब और नफ्स तालिब, कुव्वत बहीमिया जिसकी गालिब हो जाते हैं, नफ्स हल मिन मजीद का नारा बुलंद करता है कि और दो, तो उस वक्त कहते हैं सो उसी तौर की तबीयतें भी दुनिया में पाई जाती हैं जिनका वजूद रोजमर्रा के मुशाहिदत से साबित होता है। उस तरह लोग रोजमर्रा दिखते हैं और उनके नफ्स का शोरिश और इश्तियाल जो फितरती है कम नहीं हो सकता, क्योंकि जो खुदा ने लगाए उसको कौन दूर करे, जो खुदा ने लगाया उसको कौन दूर करे। हां, खुदा ने उनका एक इलाज भी रखा है, वो क्या है? तौबा और इस्तिग़फ़ार और नदामत। यानी जबकि बुरा फेल जो उनके नफ्स का तकाजा है उनसे सादिर हो या हस्ब खास फितरती, यानी फितरत जो उनके खास फितरत है उस फितरत के मुताबिक कोई बुरा ख्याल दिल में आवे, तो अगर वो तौबा और इस्तिग़फ़ार से उसका तदारुक चाहे, उसको हटाना चाहे, तो खुदा उस गुनाह को माफ कर देता है। खुदा जब माफ कर दिया कोई काम नहीं। अब बात जो गुस्सेली तबीयतें होते, कभी कुछ कर लेते, वो इस्तिग़फ़ार कर लेते, खुदा उसको मिटा देते हैं, हम वो गुस्सा वाला आदमी है करके उसके ऊपर कोसते रहते हैं। जो गुनाह करते वो इस्तिग़फ़ार करते उसका मिट जाता है, उसको देखने वाला फिर गुनाह करता रहता है उसको देख के। इसलिए कहते हैं कि वो दूसरों को देख के इस्तिग़फ़ार कभी नहीं फूटता, अपने आप को देखे तब इस्तिग़फ़ार से फायदा होता है। अब दूसरों को कैसे देखते वो उसके मैं कल छेड़ूंगा, अब उसकी तरफ नहीं जाने के टाइम वक्त नहीं मेरे पास। जब वो बार बार ठोकर खाने से बार बार नादिम और ताइब हो, तो वो निदामत और तौबा उस आलूदी को धो डालती हैं। यही हकीकत कफारा है जो फितरती गुनाह का इलाज है। यानी कफारा की मजमून मसीह ने इस तरह खोला, ईसाइयों में कफारा है कि इंसान गुनाह किया और ईसा अलैहिस्सलाम ने उस गुनाह की कफारा बन गया अपने खून देकर। लेकिन मसीह अलैहिस्सलाम से इस तरह खोला कुरान करीम के जरिए, इंसान जो अपने फितरत से गालिब रहता है उसकी वजह से उसके कुव्वत ग़ज़बिया जब गालिब होते हैं, इसकी वजह से उसके तालिब रहता है वो भी गुनाह करे ये भी गुनाह करे, तो उसको जब उसको आवाज आती है तौबा और निदामत और इस्तिग़फ़ार की तरफ वो चला जाता है, तो फिर उसका कफारा हो जाता है। किसी और की खून नहीं, अपने दिल की खून की वजह से, किसी और की मरना नहीं, अपने नफ्स को मारने की वजह से, किसी और की मदद नहीं, अपने आप खुद मदद करने की वजह से। और उस नूरे कल्ब जब जगाते रहे, जब इंसान से कोई वाक़या हो उसी वक्त इस रंग में इस्तिग़फ़ार करे कि खुदा मेरी इस तबीयत को तू हटा दे, इस तबीयत को जाहिर होने ना दे, जो हो चुका उससे मुझे बख्श दे। ये एक ऐसा मौसम है रमजान में, हर वक्त उसके साथ लगा रहता है। इसी की खातिर तो भूख प्यास सब सह कर जिंदगी को एक तरफ करके, एक जहन को एक तरफ रखा हुआ है, खुदा के हुजूर चले जाए और उसको चले जाने में हमारी जो रोके हैं उससे इस्तिग़फ़ार करते चला जाए। बाकी इंशाअल्लाह कल आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ വിഷയം ഇന്നലെ ആരംഭിച്ചതായിരുന്നു. ചില സവിശേഷമായ സാഹചര്യം കൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളും തുടങ്ങി വെക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. സയ്യിദ്ന ഹദരത്ത് മസീഹ് മൗഊദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു, ഇസ്തിഗ്ഫാറും തൗബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഇക്കാലത്ത് ജനങ്ങൾ ധരിച്ചതുപോലെയുള്ള ഒരു വിഷയമല്ല, മറിച്ച് അസ്തഗ്ഫിറുള്ള എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രയോജനവുമില്ല. ഏതുവരെ ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അർത്ഥം ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലയോ അതുവരെ. മറ്റൊരിടത്ത് മസീഹ് മൗഊദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അസ്തഗ്ഫിറുള്ള അറബിയിലുള്ള ഒരു പദമാണ്. അറബികൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ അതിന്റെ അർത്ഥം, അറബികൾക്ക് അക്കാലത്ത് അതിന്റെ അർത്ഥം അറിയാമായിരുന്നു. മസീഹുവിന്റെ വാക്കും വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. അക്കാലത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും ശരിയാണ്. ഇന്ന് പല അറബികളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ അർത്ഥം അറിയില്ല. കാരണം ഇന്ന് അന്ധകാരത്തിന്റെ കാലഘട്ടമാണ്. അന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വന്നപ്പോൾ സഹാബത്തിന് അത് അറിയാമായിരുന്നു. അവരുടെ മാതൃഭാഷയായിരുന്നു അത്. അവർ അതിനെ നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ യാതൊരു തടസ്സങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹു അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാമായിരുന്നു. അവരുടെ കഴിഞ്ഞുപോയ പാപങ്ങളുടെ തിക്തഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ രക്ഷിക്കുകയും അതിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. മറ്റൊന്ന്, വരാനിരിക്കുന്ന പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു അവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകണം എന്നവർ കരുതിയിരുന്നു. അമ്പിയാക്കൾ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്തിരുന്നത് ഈ വിധത്തിലാണ്.
ഇസ്തിഗ്ഫാറിന് 3 അർത്ഥങ്ങളാണ് മസീഹ് മൗഊദ് അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന്, നമ്മൾ എന്ത് വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ കാരണം നമ്മളുടെ തെറ്റുകളാണ്, നമ്മൾ ചെയ്ത പാപങ്ങളാണ്. ആ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ മറ്റൊരാൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത്, ചില ആൾക്കാർ മറ്റൊരു പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിന് മസീഹ് മൗഊദ് സ്ഥലത്ത് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ പാപങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പ്രശ്നമെങ്കിൽ അതിനും നിങ്ങൾ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്താൽ ആ പാപത്തെ അള്ളാഹ് ശരിയാക്കുമെന്ന് മസീഹ് മൗഊദ് സത്യസം പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നമുക്ക് ഒരേ ഒരു വഴി അള്ളാഹുവിനോട് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്ത് തൗബ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഇസ്തിഗ്ഫാർ. മറ്റൊന്ന്, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള അന്തർലീനമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജീനുകളിൽ നമ്മളിലേക്ക് കയറി വന്നിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ പ്രകൃതമുണ്ട്. ആ പ്രകൃതം അനുസരിച്ച് ചില സമയങ്ങളിൽ അത് വെളിപ്പെടും. അത് നമുക്ക് സ്വന്തം നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്തതായിരിക്കും. അത്തരം പ്രകൃതങ്ങൾ, ദോഷകരമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി നാം എപ്പോഴും ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രകൃതത്തെ അള്ളാഹു മൂടി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ മൂടി വെച്ച് അത് വെളിപ്പെടാതെ അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കും. അതിനുവേണ്ടി നാം അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് എന്ന് ചൊല്ലും. മറ്റൊന്ന്, ഭാവിയിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, ഇതിന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു ഭാഗമാണ്, ഒരു ഒന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നാം എപ്പോഴും ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ദുഃഖങ്ങളിലും ദുരിതങ്ങളിലും ചെന്നപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. ഈ 3 തരത്തിലുള്ള ഇസ്തിഗ്ഫാറിനെ കുറിച്ച് മസീഹ് മൗഊദ് അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഖലീഫത്ത് മസീഹ് റാബി തിരുമനസിന്റെ 988 ഒരു 1-2 ഖുതുബകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വിഷയം നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ വെക്കുന്നത്. സൂറ ആലി ഇമ്രാനിലെ 17-18 ആയത്തുകളാണ് ഞാൻ ആരംഭത്തിൽ തിലാവത്ത് ചെയ്തത്. എന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിലൊരു ഭാഗം ഉള്ളത് സുബഹി നമസ്കാര സമയത്ത്, സുബഹി സമയത്ത്, അതായത് പ്രഭാത സമയത്ത് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യുന്നവർ എന്നാണ്. പ്രഭാതം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മുടെ സത്യസന്ധമായ ജീവിതത്തിൽ നാം എത്രമാത്രം സത്യസന്ധരാണ് എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ നഫ്സിനെ കീറിപ്പൊളിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് കീറിച്ചകഞ്ഞു ചെല്ലുമ്പോൾ സത്യസന്ധതയുടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണും നമ്മൾ സത്യസന്ധരല്ല. അവിടെ ഒരു പ്രഭാതം പൊട്ടിവിടരും, അവിടെ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യുക. മറ്റൊന്ന്, വിനയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ക്ഷമയുടെ കാര്യത്തിൽ നാം എത്രമാത്രം വിനയാന്വിതമായിട്ടാണ് കഴിയുന്നത്, അത് നമ്മൾ ഈഗോ ആണോ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് നമുക്ക് തോന്നും, അവിടെ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യുക. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, ക്ഷമയുടെ കാര്യത്തിൽ നാം ആസിറ്റീസ് എങ്ങനെയാണോ ഉള്ളത് അത് അതേപോലെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ, അതാണ് ക്ഷമ. നമ്മുടെ ഉള്ള അവസ്ഥയെ അതേപോലെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് പിന്നെ അടുത്ത നടപടികൾ എടുക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവുന്നുണ്ടോ, അതാണ് ക്ഷമ. ആ ഒരു അവസ്ഥയെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ, നമുക്ക് ക്ഷമയുണ്ടോ എന്ന കാര്യം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്ന്, നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള അള്ളാഹ് തന്നിട്ടുള്ള കഴിവുകളെ, അള്ളാഹ് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടോ ആ കഴിവുകളെ മുഴുവൻ വേറെ ഉള്ള ആളുകൾ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാലുഭാഗമുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി നാം നമ്മുടെ കഴിവുകളെ ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ടോ, നമ്മുടെ സമയത്ത് ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ടോ, അവർക്കൊരു സമാധാനം കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ, ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിലൊരു പ്രഭാതം പൊട്ടിവിടരും. ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന്, മക്കളോട് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഭാര്യയോട് ചെയ്തിട്ടില്ല, കുടുംബത്തോട് ചെയ്തിട്ടില്ല, സുഹൃത്തുക്കളോട് ചെയ്തിട്ടില്ല, മറ്റു ബന്ധുക്കളോട് ചെയ്തിട്ടില്ല, നാം ബന്ധപ്പെട്ടവരോട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ആ പ്രഭാതം പൊട്ടിവിടരുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് മസീഹ് മൗഊദ് അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം എടുത്തു പറഞ്ഞത്, ഒരു കള്ളൻ മോഷ്ടാവ് മോഷ്ടിക്കുമ്പോഴും, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കൊലയാളി കൊല ചെയ്യുമ്പോഴും അവന്റെ നൂറെ കൽബ്, അവന്റെ പ്രകാശമുള്ള ഒരു ഹൃദയം വളരെ ദുർബലമായിരിക്കും, വളരെ കഴിവ് കുറഞ്ഞതായിരിക്കും. ആ കാരണത്താൽ അവന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല താൻ പാപം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം. അവന്റെ നഫ്സ് താലിബായിരിക്കും. താലിബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അത് മസീഹ് മൗഊദ് അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞത് ഖുർആനിലുള്ള ഒരു വാക്കാണ്. നരകത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ഖുർആൻ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള തീയിന് ഒരു ഉപമാലങ്കാര രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തീ ചോദിക്കൽ ഇനി തരൂ, ഞാൻ കത്താന്ന് പറഞ്ഞ് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കലാണ്. ഇതേപോലെ അവരുടെ നഫ്സ് ഈ നൂറെ കൽബ് ലൈഫാണെങ്കിൽ, അവന്റെ പ്രകാശമായ അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രകാശം താരതമ്യേന കുറവാണെങ്കിൽ വീണ്ടും നരകത്തിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ഇനി അതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ അവന്റെ മൃഗീയമായ ഈ സ്വഭാവം അവനെ അടക്കി ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം വരും. ആ സമയം കൊണ്ട് അവനിൽ നിന്ന് ചില തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചു പോകും. ആ തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷയ്ക്കുള്ള മാർഗം, അവന് പുറത്തുനിന്നൊരു ശബ്ദം വരും. പുറത്തുനിന്നൊരു സൗണ്ട് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണു പൊട്ടിയ ഒരാൾക്ക്, അന്ധനായ ഒരുത്തിന് ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് പോകും, ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ അങ്ങോട്ട് പോകും. അതേപോലെ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ അവന്റെ ചെവിയിൽ പതിക്കും. മസീഹ് മൗഊദ് അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഖുലഫാക്കളുടെ ശബ്ദങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് വരും. അവൻ അന്ധതയ്ക്ക് വെളിച്ചം കിട്ടും. ഉടനെ തന്നെ അവൻ അത് വെച്ചിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകും. അവിടെ വെച്ച് അവന്റെ നഫ്സിന്റെ ദൗർബല്യം അവന് മനസ്സിലാകും. അവിടെ വെച്ച് അവൻ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ആ ഇസ്തിഗ്ഫാർ മുഖേന അവന് മുമ്പോട്ട് നീങ്ങാൻ കഴിയും. അതല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം നഫ്സിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇതേപോലെ അവൻ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ആ ഇസ്തിഗ്ഫാറിലേക്ക് അവൻ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ബാക്കി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളെ അള്ളാഹു നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യുവാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ.
ചെയ്യാൻ കഴിയും. ആ ഇസ്തിഗ്ഫാറിലേക്ക് അവൻ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ബാക്കി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളെ അള്ളാഹു നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യുവാനുള്ള ഭാഗ്യം